یہ نغمہ فصل گلو، یہ نغمہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. یہ کس کے شعر ہے؟ بہاروں کے خزاں. جعفر صاحب، بہاروں کے خزاں، بہاروں کے خزاں. مجھے آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. بہاروں کے خزاں، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ کون سا نغمہ؟ لا الہ لا الہ. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کہا کرتے ہیں نغمہ میں نہیں کہتا بلکہ میں کہتا ہوں یہ کلمہ. کیا جی؟ کیا جی؟ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا، بہاروں کے خزاں لا الہ لا الہ. گرچہ بت ہیں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، آستینوں میں. بت کیا جی؟ خدا. ٹھیک ہے. کیا جی؟ گرچہ بت ہیں، اس کی طرف نا میری طرف، یہ کرتا رہتا ہے. یہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ہے، مجھے حکم ہے، مجھے حکم ہے. میرے محبوب نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا رمضان المبارک میں، میرے محبوب نے فرمایا بلال ادھر آ، بلال ادھر آ. او میرے دیوانے پروانے، میرے محب، او میرے عاشق و محب ادھر آ. اور مکہ کی بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اس کی بلندی بیان کر اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھے؟ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ. آگے کیا میں نے پڑھا؟ ہاں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ہے اذان. مولانا سارے بولے مجھے ہے حکم اذان. توحید میں ننگی بیان کیا کرتا ہوں، کھل کے بیان کرتا ہوں، تھوک کے حساب سے بیان کیا کرتا ہوں. کوئی خوش ہو ناراض ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو مولوی توحید بیان کرے گا لوگ اس کی زیادہ مخالفت کریں گے. مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے، میں سب کو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ سودا گوارا ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے. اس لیے کہ میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے مدرسے میں نے دورہ حدیث پڑھا. کہاں پڑھا؟ اس دارالعلوم میں پڑھا جو پشاور میں تقریر کر رہا تھا لا الہ الا اللہ پر. تو پھر پھینکنے والے نے اس طرح پھینکا اور جا کر شیخ القرآن کے گلے میں پیوست ہو گیا. اور کیوں پیوست ہوا؟ یہی کہتا تھا ہو لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بارش دینے والا نہیں. سب کی بگڑیاں بنانے والا کون ہو؟ سب کی بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اور خاتم النبیین میں قرآن سننے والوں، اللہ کی قسم یہ بچہ ہے، اسے شاید اتنا پتہ نہ ہو، لیکن اس کا ایک ایک آیت کا پیغام یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. بات چل رہی تھی دعائے قنوت سے، وہاں میں پھر دوبارہ آتا ہوں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. میں نے اپنے والد سے یہ ترجمہ پڑھا اور میرے والد کے شاگرد یہ ساری دعائے قنوت کا معنی جانتے ہیں. اللہم انا نستعینک، اے اللہ میں نے اپنے ہر طالب علم کو پڑھایا ہے، زبانی یاد کروایا. اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُكَ پڑھتے جاؤ. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ. آگے پڑھو. یہاں اکثر یہ ہوتا ہے نا وَنُؤْمِنُ کو اِنُؤْمِنُ پڑھتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ کو نَتَوَكَّلُ بھی پڑھتے ہیں قاری صاحب. ٹھیک ہے نا؟ مقتدیوں سے دعائے قنوت ضرور سنی چاہیے. اور میرے والد مرحوم وہ گروں پہ 14 واہ میں پوری کروایا کرتے تھے
اور یقین کریں اگر مولوی کو آپ کہیں نا کہ مولانا ذرا آپ 14 وہاں انگلی پر، مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے نا، میں سب کی علمی حیثیت جانتا ہوں ٹھیک ہے نا، تو 14 وہاں پوری کرنی مشکل ہو جاتی ہے عالم کے لیے. کس کے لیے؟ چجائے کے مقتدی کے لیے. تو دعائے قنوت میرے اور آپ کے ایمان کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے. کیا ہے؟ آپ پڑھتے جائیں اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نخفض و نرجو رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک بالکفار. قرآن کا سب سے بڑا پیغام قرآن اللہ کریم نے کس پہ اتارا؟ امام الانبیاء پہ اتارا. یہ قرآن آدم پہ نہیں آیا، یہ قرآن نوح پیغمبر پہ نہیں آیا، یہ قرآن ابراہیم پیغمبر پر نہیں آیا. حتیٰ کہ بیت اللہ بنایا خلیل اللہ نے، دادا نے بنا دیا پوتے کے لیے. دادا کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے میرے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، بیت اللہ بنا دیا، ایک رسول کی فریاد کر رہا ہوں، ایک رسول کی درخواست کر رہا ہوں کہ ایک رسول بھیج. کیا؟ کون سا رسول؟ اور میں کہا کرتا ہوں شاہد صاحب، کیا کہتا ہوں کہ خلیل اللہ نے توجہ ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو جن کی توجہ نہیں ہے. ماشاء اللہ میں بھول جاتے ہیں ویسے بھی رو دیں. خلیل اللہ نے بیت اللہ بناتے وقت اللہ سے مانگا. کس کو مانگا؟ کس کو مانگا؟ آپ ہی بولیں، ان کو شاید پتہ نہ ہوا. کس نے مانگا؟ خلیل اللہ نے محمد الرسول اللہ کو مانگا. اور یہ بات تیرے ذہن میں عقیدے کی اتارنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ خلیل اللہ نے محمد الرسول اللہ کو مانگا ہے. اور پھر جب محمد الرسول اللہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر کس کو مانگا ہے؟ جی جتنا زور میں نے لگایا آپ نے تو ماشاءاللہ ادھر سے نیچے زور کو پہنچایا نہیں ہے. خلیل اللہ نے مولانا یمین صاحب ایو شیء فی یدک، ایو شیء فی یدک. اچھا اترک خاص ہے. ہاں جی خلیل اللہ نے کس کو مانگا؟ اور رسول اللہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر کس کو مانگا؟ سارے بولو. وہ دعائے خلیل اللہ اور یہ دعائے محمد الرسول اللہ. صحابہ کے دیوانوں پروانوں، عمر کو میرے محمد نے مانگا ہے. ابھی عمر ڈھونڈ رہے تھے. اللہ اکبر. عمر کو میرے محمد نے مانگا ہے. بہرحال یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پہ اتارا ہے. انتخاب ہوا کسی اور نبی کے لیے. میں نے بڑے پیارے پیارے نبی کی سیرت پڑھی ہے قرآن میں. میں نے قرآن میں یوسف کا حسن بھی پڑھا ہے. میں نے قرآن میں ایوب کا صبر بھی پڑھا ہے. میں نے قرآن میں زکریا کی آہ و بکا بھی پڑھی ہے. میں نے یحییٰ کا رونا بھی قرآن میں پڑھا ہے. میں نے موسیٰ کلیم اللہ کا کلام بھی اور ان کا دیدار طور بھی میں نے قرآن میں پڑھا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھے؟ میں نے نالہ یعقوب کو قرآن میں پڑھا ہے. میں نے اس قرآن میں پڑھا ہے یعقوب روئے ہیں. میں نے ہر پیغمبر کی سیرت کو اس قرآن میں پڑھا ہے. اس قرآن میں. لیکن آمنہ کے لال کی سیرت سبحان اللہ سبحان اللہ. کہو چھوٹا درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. یہ قرآن میرے اور آپ کے نبی پہ اترا ہے. اس کا ایک ایک حرف اگر میں اس پر گفتگو کروں، صرف ایک الف پر گفتگو کروں کہ الف اللہ نے کیسے لکھا، کیا ہوا. الف لام میم کے الف پہ یا الف با تا سا، تو ایک رات نہیں کئی راتیں میری گزر سکتی ہے. کس پر گفتگو کروں تو الف پہ. کس پہ؟ الف پہ. اتنا قرآن 6666 آیات والا اللہ تعالیٰ نے یوسف کو نہیں دیا، تیرے میرے رب نے زکریا کو نہیں دیا. ان کی قربانیاں مسلم ہیں. ہارون پیغمبر کو نہیں دیا، موسیٰ عیسیٰ کو نہیں دیا. ان کو اور کتابیں دی ہیں.
یہ قرآن تیرے میرے رب نے میرے اور تیرے محمد کے لیے رکھا. اور پڑھیے سورۃ بروج، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کو پڑھے گا، دیکھے گا، یوں کرے گا، جنت ملے گی. یہ میرے رب کا کلام ہے، اس سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا پہلا اعلان کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا، اس میں کوئی شک کرنے والے کو یہ بتا رہا ہے میرے اندر شک نہ کرنا. شک کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن میرے اور آپ کے نبی پر اللہ نے اتارا. اور میں ابھی کہہ کے آیا ہوں، دیول میں نے عنوان مکمل نہیں کیا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے تو کیا آپ جواب دیں گے؟ سارے بولو. بس شک قمر نہیں ہے، معراج نہیں ہے، میرے آقا کی انگلی سے پانی کا نکلنا نہیں ہے، اور دیگر معجزات 3000 سے اوپر معجزات ہیں تیرے میرے نبی کے، وہ معجزات نہیں ہیں. یہ بھی معجزہ ہے. کون سا؟ اب دیکھیں نا، اس قرآن کو اللہ نے کس نبی کے لیے لازم کیا. حضرت جابر نے 3 صحابہ کے لیے، پیارے نبی اور 2 صحابہ کے لیے کیا کی؟ غزوہ شاہ صاحب کون سا غزوہ تھا؟ یہ بڑے ٹاپ کا مقرر ہوا کرتا تھا، لیکن بھول گئے ہم دنیا کے کھاتے میں. یہ سیار عمر فاروقی کا انداز ہوا کرتا تھا. آئے غزوہ خندق، ماشاءاللہ. غزوہ خندق میں آپ کو پتا، غزوہ خندق میں صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. جب میرے نبی نے صحابہ کے پیٹ پر پتھر دیکھے تو میرے نبی، آپ کے نبی، پھولو کے نبی، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اوپر کی اور فرمایا، پیٹ دکھایا. دیوانے پروانے دیکھا نا کیسے؟ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. تو صحابی حضرت جابر دیکھا کہ پتھر باندھے ہوئے تو گھر میں چلے گئے. کیا جا کر گھر سے اہلیہ سے کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ گھر میں تو اہلیہ نے کہا کہ ہاں 2-3 حضرات کے لیے کھانا ہو سکتا ہے. 2-3 تو چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، ذبح کیا گیا، تیار ہوا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس جاتے ہو جا کر عرض کرتے ہیں آقا کھانا تیار ہے، روٹی آپ کے لیے ہم نے تیار کر دی ہے، تشریف لائیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ کہو. اور قرآن اور صاحب قرآن، یہ قرآن سنا آپ نے، قرآن اور صاحب قرآن، واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن اور صاحب قرآن کا مقام سنے. حضرت جابر نے فرمایا کہ آقا 3 حضرات آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، کھانا اتنے کا تیار ہے. میرے محبوب علیہ السلام بجائے ادھر جانے کے تھوڑی سی اوپر جگہ ٹیلے پہ چڑھ گئے اور تمام صحابہ سے کہا کہ چلو بھائی، سبحان اللہ کہو. کدھر چلو؟ کدھر؟ جابر کے گھر میں چلو. حضرت جابر رضی اللہ فرمانے لگے یہ کیا ہو گیا؟ سر پکڑ لیا کہ آج میری خیر نہیں ہے، گھر والی نے تو 3 کے لیے کھانا تیار کیا ہے، آج میری خیر نہیں ہے. بہرحال چپ. جب میرے نبی نے اونچی آواز سے فرمایا میرے صحابہ دیوانوں پروانوں متوالو چلو جابر کے گھر. بہرحال صحابی ہے، جابر چپ ہو گئے، چل پڑے. صحابہ بھی آگے نبی، پھر حضرت جابر، پھر صحابہ، قطار در قطار 1500 صحابہ حضرت جابر کے گھر. میرے نبی جو ہی پہنچے سبحان اللہ کہو لا. ویسے ہی تو ہم رحمت للعالمین نہیں کہتے نا. رحمت للعالمین کا مقصد سمجھے، مطلب سمجھے. میرے نبی جو ہی پہنچے فرمایا جابر ہنڈیا کدھر ہے؟ ہنڈیا کٹوی کدھر ہے؟ برتن کدھر ہے؟ تو فرمایا آقا یہ ہے. اچھا ٹھیک. روٹیاں کدھر ہیں؟ یہ. ہاں کملی والے نے فرمایا ہائے ہائے او مسلمانوں تیرے میرے نبی کی شان ہے. یہ قرآن اس نبی پہ اترا ہے.
اس کے لیے صرف اور صرف آمنہ کا لال ہی تھا بس انبیاء کی فہرستوں کو میں نے بڑا چیک کیا، بڑے بڑے ان کے معجزات میں نے پڑھے، کمال پڑھے، لیکن سارے نبیوں کے کمال ایک طرف، میرے محمد کا ایک کمال ایک طرف۔ اس پر میرا عقیدہ، میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ، میرے اکابر کا یہ عقیدہ تھا ہے، سب انبیاء کے معجزات ایک طرف، ان کے صفات ایک طرف، ان کا جمال ایک طرف، ان کا کمال ایک طرف، ان کی عظمت و شہرت، ان کا تقوی ایک طرف، میرے محمد ایک طرف۔ کہو صلی اللہ، بات سمجھ رہے ہو؟ بہرحال ہانڈی لائی گئی، فرمایا جابر ڈھکن کھولو، کھولا، کیا کیا؟ بولو، بات سے بات نکل آتی ہے خطیبانہ انداز میں، یہ لب یہاں جابر کی ہنڈیا میں جا رہا ہے، غار سور میں صدیق اکبر کی، بولو 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 جی، تو کوئی نعرہ ہی لگا دیتا نا، نعرہ تکبیر، نہیں یہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ بھائی نعرہ لگا ہوا کہ ہم تھوڑا سا گلے کو سستا لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا شاہ صاحب؟ لعاب، لعاب ایک جابر کی شفیق بھائی توجہ توجہ، میرے نبی کا لعاب سن، تیرے نبی کا لعاب کیا ہے؟ میں لعاب کی بات کرتا ہوں، جابر کی ہنڈیا میں جا رہا ہے، سبحان اللہ جی۔ ایک موقع ہے غار سور میں صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگ رہا ہے، خیبر میں رات کا وقت ہے، میرے نبی نے فرمایا این علی این علی این علی، علی کہاں ہے جس کی شہادت 21 رمضان المبارک تھی، پتہ ہے نا، علی بھی تیرا علی بھی میرا، ان کا کچھ نہیں ہے، علی تیرا میرا ہے، کہو الحمدللہ۔ جو کہتے ہیں کہ علی ہمارا ہے، نا تیری شکل علی سے نہیں ملتی، تیری نماز علی سے نہیں ملتی، تیرا کلمہ علی سے نہیں ملتا، علی کی شکل سے تیرا میرا چہرہ ملتا ہے، علی کے کلمے سے تیرا میرا کلمہ ملتا ہے، علی کی عبادت سے، سجدے سے، رکوع سے تیرا میرا عمل بنتا ہے، ملتا ہے۔ تمہارے پلے کچھ نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا، تو کیا کہہ رہا تھا جابر کی ہنڈیا میں؟ ٹھیک ہے، یہ لعاب ابو بکر صدیق کی ایڑی کہاں ہے؟ ہاتھ لگاؤ، ایڑی، ٹھیک ہے نا جی، کھری جس کو کہتے ہیں ہم، انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اچھا، عربی میں آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، چلے باہر، ہاں تو ایڑی پہ، اور یہی لعاب بساک خیبر میں آنکھیں سرخ ہے، اشوب چشم ہے، کس کی آنکھوں میں؟ حضرت علی کی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بولو، علی کی آنکھ اور مشکل کشا کی آنکھ دکھتی ہے، شاہ صاحب، قاری امین صاحب، اچھا مشکل کشا کی آنکھ دکھتی ہے؟ اللہ کی آنکھ کبھی دکھی؟ ہاں بتایا، واقعہ سمجھو کہ علی کی آنکھ دکھتی ہے، اشوب چشم ہے، آنکھ دکھ رہی ہے، پریشان ہے، صبح جنگ لڑنی ہے، مرحب کو پنجے کے نیچے لانا ہے، اس کو کسنا ہے، شکنجے میں لانا ہے، شکایت کر دیا آقا میری آنکھیں دکھتی ہے، صبح میں لڑنے کے قابل نہیں ہوں، میرے نبی نے لعاب نکالا، یہاں جابر کی ہنڈیا میں، وہاں غار سور میں صدیق اکبر کی ایڑی میں، بہت کچھ تجھے میں سمجھا گیا ہوں، خوب سمجھ جان، اور خیبر کے مقام پر علی کی آنکھ، صدیق اکبر کی ایڑی اور جابر کی ہنڈیا، سبحان اللہ۔
ادھر میرے نبی نے فرمایا ڈھکن نہیں اٹھانا، ترکاری نکالتے جاؤ، گوشت نکالتے جاؤ. صحابہ کو بٹھا دیا گیا، دسترخوان لگا دیا گیا، ترکاری پہنچ رہی ہے، آگے رکھی جا رہی ہے. سبحان اللہ کہو نا. اور اس پہ یہ اس نبی پہ یہ قرآن اترا ہے. خوب یاد کرو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کا بیٹا بھی حافظ الحمدللہ. اور کس کس کے بیٹے حافظ ہو گئے؟ آپ کا بھی انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ. شاہد صاحب کا ایک بیٹا میں نے منتخب کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ اس کو بھی یہ بچہ نوخیز شہزاد اللہ ان کو بھی اولاد عطا کرے. اور کسی کی کوئی حاجت ہے اللہ وہ بھی پوری فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب کی پوری فرمائے. تو جناب انڈیا ترکاری نکالی جا رہی ہے، روٹیاں بھی رکھی ہوئی ہیں خبز، ٹھیک ہے، وہ بھی کپڑے میں لپیٹی تقسیم ہو رہی ہے. اور پھر خاتم النبیین میں آنے والوں 1500 صحابہ اکرام نے شکم سیر ہو کر روٹیاں بھی کھائی، ترکاری بھی، گوشت خوب کھایا صحابہ نے. کس جنگ کے وہ قبر وہ خود نہیں ہوا ہے نا، خندق غزوائے. جب تیرے میرے نبی اور صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اس نبی کو اللہ نے اس قرآن کے ساتھ متعلق کیا کہ میرے محبوب جہاں آپ ہوں گے یہ قرآن وہاں پہنچایا جائے گا. غار حرا میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہنچ گیا، پہنچا نہیں پہنچا. اور پھر جہاں جہاں میرے اور آپ کے نبی آتے گئے جاتے گئے قرآن پہنچتا گیا. تو قرآن اور صاحب قرآن، کچھ تعارف قرآن کا توحید کی شکل میں، کچھ تعارف صاحب قرآن کا میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ کی حاضری ٹھیک ہے نا عامر صاحب جی؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی تاڑ میں ہے نا.